جئنا للدعوة لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. ابھی چند دنوں کے بعد ہمارے اوپر وہ مبارک ترین مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے اختیار کیا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے، اور جن روزوں کے اجر و ثواب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کو اجر و ثواب دوں گا. حالانکہ ساری کی ساری عبادتیں بندے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی خاطر کرتے، لیکن ان میں خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی نسبت اپنی جانب کی، کیونکہ یہ وہ سر ہے، راز ہے جو صرف اللہ اور اس کے بندے کے بیچ ہوتا. ظاہری طور پہ انسان روزہ رکھتا، لیکن اندرونی طور پہ، باطنی طور پہ وہ روزہ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کی نسبت اپنی جانب کی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اسے اجر و ثواب عطا کروں گا. تو قبل اس کے کہ صیام کے متعلق دوسرے مسائل پہ گفتگو کی جائے، سب سے پہلے مناسب یہ ہوگا کہ صیام کا مطلب سمجھ لیں کہ صیام کہتے کسے. صیام اور صوم یہ کسی بھی چیز سے رکنے کو صیام یا صوم کہتے ہیں. گفتگو کرنے سے رک جانا، زمین کا پانی کو روک لینا، اسی طریقے سے سورج کا رک جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں صیام کہلاتی ہیں. اور اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ جب لوگ آپ سے گفتگو کرنا چاہیں تو انہیں کہہ دیں، مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں کہہ دیں کہ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے رحمان کے لیے صوم کی نظر مانی. صوم کیا تھا اس کی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کی فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو آج میں کسی بھی انسان سے گفتگو نہیں کروں. دراصل عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مریم علیہ السلام لوگوں کے پاس آئیں تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کی کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسا تم نے کیسے کیا، تمہارے والد اور تمہارے بھائی وغیرہ تو بڑے نیک تھے. تو اسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ انہیں یہ جواب دے دیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کریں کہ وہ ان ساری چیزوں کا جواب دیں گے. فقال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنے ہی میں ان ساری چیزوں کے ذریعے سے جواب دیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. یعنی آئندہ کے اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مبعوث کرے گا، نبی بنا کر مبعوث کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر کتاب نازل فرمائے گا. اور صوم کا شرعی مطلب ہوتا ہے التعبد للہ بترک المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. روزے کو توڑ دینے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے چھوڑنا، طلوع فجر ثانی سے لے کر غروب آفتاب تک. تو یہ روزہ کہلاتا ہے. دراصل روزے کے اندر انسان کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑتا ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑتا ہے جو کہ باقی دنوں میں اس کے لیے جائز ہوتی ہیں، لیکن روزے کی حالت میں اس کے لیے حرام ہوتی ہیں. چنانچہ کھانا پینا اور اسی طرح سے بیوی سے صحبت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے عام دنوں میں، عام حالات میں حلال ہیں، لیکن روزے کی حالت میں یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اوپر حرام ہوتی ہیں.
بیچاروں کے اوپر حرام ہوتی، تو ان چیزوں کو چھوڑ کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. اور یہ عبادت طلوع الفجر سے، جب فجر کا جب وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے تک انسان کے لیے کھانے پینے کی اجازت ہوتی، اور جو ہی نماز کا وقت داخل ہو جاتا اس کے اوپر کھانا پینا حرام ہو جاتا. تو اس طلوع فجر ثانی سے دوسری فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ساری چیزوں سے رکنے کا نام صیام. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے واضح ہو جائے. افق آسمان پہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے واضح ہو جائے، اس وقت تک کھاؤ پیو. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزے کو رات تک مکمل کرو. تو یہ ہے یعنی صیام کی حقیقت. صیام کا مطلب روزے کے فضائل کیا ہیں اور اس کی خصوصیتیں کیا ہیں. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے فضائل اور روزے کی خصوصیات سے متعلق بہت ساری چیزیں احادیث کے اندر وارد ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں نازل فرمائیں. چنانچہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ مومنوں کے لیے خیر اور بھلائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تمہارا روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اسی طریقے سے یہ تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے. اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری. جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے تو وہیں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حکمت کو بھی بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ مومنو تمہارے اوپر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو. اسی طریقے سے روزے کے فضائل میں سے یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے. الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے. انسان روزے دار اس کے ذریعے سے جہنم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے اور جہنم کے بیچ اس کو حائل کرتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے الصیام جنہ یستجن بها العبد من النار، کہ روزہ ڈھال ہے اور بندہ اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. وَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اسی طریقے سے روزے کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ روزہ یہ قلعہ ہے، جہنم کی آگ سے قلعہ ہے. الصیام حصن حصین من النار، جہنم کی آگ سے یہ قلعہ ہے. اور اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، کہ صیام یہ ڈھال ہے اور جہنم سے ایک مضبوط قلعہ ہے. تو یہ سارے کے سارے روزے کے فضائل ہیں. اسی طریقے سے شہوتوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے. اگر انسان کے اندر بہت ہی زیادہ شہوت ہے تو جب وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شہوت کو معتدل کر دیتا ہے. تو بے اعتدالی، بے راہ روی، ان ساری چیزوں سے روزہ انسان کو بچاتا ہے. اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جس کو بھی شادی کرنے کی طاقت ہے تو وہ شادی کر لو. طاقت کا مطلب یعنی جسمانی طور پہ بھی اور مالی طور پہ بھی، کہ جسمانی طور پہ طاقت ہے اور مالی طور پہ طاقت ہے تو شادی کر لو. اور اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے فوائد بیان کیے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ یہ انسان کی نگاہیں، شادی انسان کی نگاہیں پست کر دے اور اس کے ذریعے سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی، انسان برائی کے اندر پڑنے سے بچ جاتا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جس کے پاس روزہ رکھنے کی، جس کے پاس شادی کرنے کی طاقت نہیں تو وہ روزہ رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ
روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، اس کی شہوت کو معتدل کر دے گا اور وہ برائی کے اندر پڑنے سے بچ جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو نفل روزے کی فضیلت ہے۔ نفل روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اس ایک روزے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پہ کر دیتا۔ یہ ایک نفل روزے کی فضیلت ہے، اور اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرض روزے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنی زیادہ ہوگی۔ جب ایک نفل روزے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر اجر و ثواب عطا کرتا ہے تو فرض روزے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت کے اندر روزے داروں کے داخل ہونے کے لیے ایک خاص دروازہ ہے، اور اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دروازے کو بند کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت 8 ابواب، جنت کے اندر کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے۔ فی الجنت 8 ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ وہ ہے جس کا نام الریان، باب الریان، لا يدخلہ الا الصائمون، جس کے اندر صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور دوسری جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے جس کو کہ ریان کہا جاتا ہے، جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے جس کو کہ ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون، جس کے ذریعے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، اور روزے دار کے علاوہ کوئی دوسرا اس سے داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون، یہ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہ، اور اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ، جب وہ سارے کے سارے داخل ہو جائیں گے، اغلق، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس دروازے کو بند کر دے گا، فلم يدخل منہ احد، تو پھر اس کے بعد میں کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ روزے داروں کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے باقاعدہ جنت کے اندر ایک دروازے بنائے ہیں، اور اس دروازے سے ان کے علاوہ کوئی بھی دوسرا شخص داخل نہیں ہوگا، جو بھی داخل ہوگا وہ روزے دار ہی ہوں گے، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دروازے کو بند کر دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو ان کا پورا پورا ثواب عطا کرتا ہے، اور انہیں 2 وقت خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت اور دوسرا اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان روزوں کے اوپر اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی، بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے منہ کے اندر جو بدبو پیدا ہونے لگتی، وہ بدبو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مسک یعنی کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس پر اس کو اجر دیا جاتا ہے سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ ڈھال ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو جب تمہارے روزے کے دن ہوں تو نہ تو گالی گلوچ بکو، نہ ہی لڑائی جھگڑے کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں
نفس کی تہذیب کا حکم دیا ہے کہ اپنے نفس کو پاکیزہ رکھیں اور لڑائی جھگڑے سے اور بری باتوں سے پرہیز کریں، دوری اختیار کریں۔ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اگر کوئی شخص لڑائی جھگڑا کرتا ہے اس سے یا اس سے قتال کرتا ہے تو کہے إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزے کی حالت میں۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے داروں کے لیے دو خوشی کے اوقات ہیں۔ اذا افطر فرح بفطری، جب وہ افطار کرتا ہے تو اس افطار کے وقت اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یقیناً ہم میں سے ہر کوئی اس خوشی کو محسوس کرتا ہے۔ جب وہ افطار کرتا ہے تو اس وقت ایک طبیعی خوشی جو اسے حاصل ہوتی ہے، اس خوشی کو ہر بندہ محسوس کرتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس وقت اپنے روزے کی وجہ سے وہ خوش ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نوازش ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم ہوگا، جو انعام ہوگا اس بندے کے اوپر، اس کی وجہ سے وہ خوشی محسوس کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ اضافہ ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف لہ، بندے کے ہر عمل پہ اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ الحسنۃ عشر امثالها الی 700 ضعف، کہ ایک نیکی کرنے پر اسے 10 سے لے کر 700 گنے تک اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایک نیکی کا کام جب بندہ کرتا ہے تو اسے 10 سے لے کر 700 گنے تک اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ قال اللہ عز وجل الا الصوم، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس پر اسے اجر و ثواب عطا کروں گا۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، میری خاطر وہ بھوکے اور پیاسے رہتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، وشہوتہ، اور اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ میری خاطر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے الصیام لی وأنا أجزی بہ، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کے اوپر اسے اجر و ثواب عطا کروں گا۔ روزے دار کی فضیلت سے متعلق سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا، روزے دار کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ثلاث لا ترد دعوتهم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امام، والصائم حتی یفطر، اور روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، یعنی جب تک وہ روزے کی حالت میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ودعوت المظلوم، اور اسی طریقے سے مظلوم کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفعها اللہ فوق الغمام، بدلیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھاتا ہے۔ ویفتح لها ابواب السماء، اور مظلوم کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ میری عزت کی قسم میں تمہاری مدد کروں گا اگر کچھ بعد ہی میں کیوں نہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ظلم و زیادتی سے انسان کو بچنا چاہیے، اس سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو رد نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب بندہ افطار کرتا ہے، افطار کے لیے جب بیٹھتا ہے تو اس وقت کی دعا اس کی رد نہیں ہوتی، جب افطار کے لیے بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب ہم افطار کے لیے بیٹھیں تو کچھ پہلے ہی سے افطار کے لیے سامان وغیرہ رکھ کر کچھ پہلے سے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر دعائیں کریں، کیونکہ اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، اور اس وقت کی بھی دعا رد نہیں ہوتی، اور جب تک ہم روزے کی حالت میں رہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، لیکن خصوصی طور پہ اس وقت کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے بلکہ اس وقت کی دعا قبول ہوتی۔ اور اس سلسلے میں
عبداللہ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے قال سمعت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما یقول، عبداللہ ابن ابی ملیکہ یہ تابعی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت مردود نہیں ہوتی، وہ رد نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ان للصائم عند فطره لدعوة، کہ بندہ جو روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ قال ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں سمعت عبداللہ ابن عمرو یقول، کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو کو افطار کے وقت یہ دعا کرتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں تیری رحمت کے واسطے سوال کرتا ہوں جو کہ ساری چیزوں کو وسیع، ان تغفر لی، کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو بندہ ہر چیز کا سوال کرے، جو بھی چیز مانگنا ہے اسے مانگے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے۔ بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی خاص چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے اور وہ خاص چیز نہیں ملتی تو یہ سوچتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں۔ معاملہ ایسا نہیں، دعا کی قبولیت کے 3 مراتب، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز آپ کے لیے قبول کر لے، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے دے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کسی مصیبت کو ٹال دے، اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت کے لیے آپ کے لیے ذخیرہ بنا دے۔ تو اگر جو چیز آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں سیم وہی چیز اگر آپ کو حاصل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ کی دعا قبول نہیں۔ اس لیے آپ دعا کرتے رہیں، الہا کے ساتھ، اصرار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کے لیے مناسب ہے تو وہی چیز آپ کو عطا کر دے، اور اگر وہ چیز آپ کے لیے مناسب نہیں ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کسی مصیبت کو ٹال دے گا، یا یہ ہے کہ آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسے توشہ بنا دے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اور اصرار کے ساتھ مانگے، الہا کے ساتھ مانگے، بار بار مانگے، اور پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا، جزم کے ساتھ مانگے۔ یہ نہ کہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، نہیں، بلکہ بندہ جو ہے مطالبہ کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو مجھے یہ چیز عطا کر، اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اور یہ 3 مراتب ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز ضرور حاصل ہوگی اس کو، جو بھی اس کے لیے بہتر ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے کرے۔ اسی طریقے سے روزے دار کے فضائل سے متعلق یا روزے کی فضیلت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے من فطر صائما کان له مثل اجرہ، کہ جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اس کے برابر اس کو اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، اور اس سے روزے دار کے اجر و ثواب میں کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو پورا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ یعنی روزے دار کے فضائل سے متعلق، روزے کے فضائل اور روزے دار کے فضائل سے متعلق یہ چند احادیث ہیں۔ اس کے بعد میں آتے ہیں دوسرے موضوع کی جانب کہ روزے کے فوائد کیا ہیں اور اس کے منافع کیا ہیں اور اس کی حکمت کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ تقویٰ کے لیے ایک وسیلہ ہے، اور اسی طریقے سے بندہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بندہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ صبر کرتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والے کو بلا حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ ذکر و اذکار کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے بچاتا ہے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوں تو کسی سے گالی گلوچ نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں،
اور اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں اس طرح کی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے روزے کے ذریعے سے انسان کو جسمانی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو، صوموا تصحوا کہ روزہ رکھو اور صحت مند رہو گے۔ ابھی جو بہت سارے علاج کے جو طریقے ہیں اس کے اندر وہ لوگ چاہے وہ غیر مسلم بھی ڈاکٹر کیوں نہ ہو، وہ روزے کی ایک صفت اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم انسان کو 14 گھنٹہ بھوکے اور پیاسے رہنا چاہیے۔ تو اس کی اگر وہ غیر مسلم ڈاکٹر ہے تو کیا کہتا ہے کہ آپ جو ہے مغرب کے وقت کھانا کھا لیں، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد میں کھانا کھا لیں، اور دوسرے دن جو ہے 8 بجے سے پہلے آپ ناشتہ نہ کریں۔ تو اس طریقے سے یعنی مدت جو ہے تقریباً 14 اور 16 گھنٹے کی مدت ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام کے اندر اس کو یعنی روزے کی صورت میں ہمارے اوپر وہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے روزے کو اس صورت میں پیش کیا ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحت مند رکھے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے صوموا تصحوا کہ روزہ رکھو تم صحت مند رہو گے۔ روزے کے ان یعنی فوائد کے بعد میں آتے ہیں ایک اگلے موضوع کی جانب، اور وہ ہے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے۔ رمضان کی فضیلت اور اس کی خصوصیت سے متعلق کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا خصوصیت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، جیسا کہ ہم سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں، کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور حق اور باطل کو واضح کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات رکھی ہے جو کہ جس کے اندر عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور اسی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، یعنی رمضان کے اندر نازل فرمایا، اور رمضان میں خصوصی طور پہ اس رات کے اندر نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ اور اس کی شروعات جب ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت کر رہے تھے تو وہ بھی قدر ہی کی رات تھی، 21 کی رات تھی، یوم الاثنین یعنی پیر کا دن تھا، سوموار کا دن تھا۔ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور سب سے پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی اسی قدر کی رات میں نازل ہوئی، رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر کے اندر اس کو نازل کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو مبارک رات کے اندر نازل کیا۔ اور اس یعنی مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جو سرکش شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے، اس کے اندر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، کہ بھلائی کو چاہنے والے آگے بڑھو، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کے چاہنے والے اپنی برائی سے رک جا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر عام طور پہ لوگ عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو کہ دوسرے مہینوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تبارک تعالیٰ کی معصیت کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ بھی اس مہینے کے اندر، اس بابرکت مہینے کے اندر اپنی برائیوں سے باز آ جاتے ہیں۔ للہ فیہ کل لیلۃ عتقاء من النار، اور رمضان کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر رات میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اذا كان اول لیلۃ من رمضان،
کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جو سرکش قسم کے شیاطین ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں، پھر کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، تو کسی بھی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والو آگے بڑھو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کے چاہنے والو اپنی برائی سے رک جاؤ۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاءَ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ایسا نہیں کہ صرف کسی ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بلکہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ اس رات کی بڑی اہم ترین بلکہ اس مہینے کی اہم ترین خصوصیت ہے۔ یہ سارے کے سارے خصائص جو بیان کیے گئے، یہ اس مہینے کی عظیم خصائص میں سے، اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر کے بارے میں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو، اس ایک رات میں عبادت کو 1000 مہینے میں عبادت سے بہتر قرار دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ، اور اسی طریقے سے سورۃ القدر کے اندر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی اس کے اندر عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، جو کہ انسان کی عمر کی تقریباً 83 سال بنتے ہیں، کہ 83 سال کی عبادت سے بہتر اس ایک رات کی عبادت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ من حرم خیرها فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو اس رات کے فضل سے محروم ہو گیا وہ ہر طرح کی فضیلت سے محروم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی بشارت دیتے ہوئے کہتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ رمضان کا مہینہ آ گیا جو کہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے کو تمہارے اوپر فرض کیا۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو اس مہینے کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے اندر ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو انسان اس کے خیر سے، اس کی بھلائی سے، اس کی رحمت سے محروم ہو گیا فقد حرم، تو وہی انسان اصل میں محروم ہے۔ تو اس رات کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک رات رکھی جو کہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، اور اس رات کے اندر عبادت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر بنایا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو انسان اس رات کی رحمت سے اور خیر اور برکت سے محروم ہو جائے تو وہ انسان ہر طرح کی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ رمضان جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم شہر الصبر، کہ صوم شہر الصبر، کہ صبر کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا۔ وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھنا۔ یذہبن وحر الصدر، یہ انسان کے دل کے اندر جو کینہ کپٹ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو یہ ختم کر دے۔ تو بندہ اگر روزے کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نفس کو مہذب بنا دیتا ہے۔ اس کے نفس کے اندر جو گندگی ہوتی اور دوسروں کے سلسلے میں کینہ کپٹ حسد اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ روزے کے سبب انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رمضان کے سبب جو رمضان کے اندر بندے جو روزے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، کہ 5 وقت کی نمازیں
اور ایک جمعے کے بعد دوسرے جمعے کی نماز پڑھنا، وہ رمضان، اور اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ مکفرات ما بینہن، یہ اپنے بیچ کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اذا اجتنبت الکبائر، شرط یہ ہے کہ بندہ بڑے گناہوں سے بچے۔ اگر بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ ان عبادتوں کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ وہ انسان سب سے بڑا محروم ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں عبادت کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ اس سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رقی المنبر، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رقی المنبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر چڑھتے گئے اور ہر زینے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 کی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھتے گئے آپ نے کہا آمین آمین آمین۔ فقیل یا رسول اللہ ما کنت تصنع هذا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو پہلے اس طرح سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آج آپ نے ایک نئی چیز کی کہ آپ زینے کے اوپر چڑھتے گئے اور آپ آمین 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 کہتے گئے۔ فقال قال لی جبریل علیہ السلام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر لہ، کہ اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جس کے اوپر رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور اس کے گناہوں کی معافی نہیں ہو سکی۔ تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس قدر یعنی فضل و کرم والا مہینہ پائے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، تو اس سے بڑا کوئی محروم نہیں۔ فقلت آمین، تو جبریل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی اور اس بد دعا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی۔ اب دیکھیں، ایک طرف سب سے افضل الملائکہ اور دوسری طرف افضل البشر، ایک بد دعا کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ان کی بد دعا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس انسان سے بڑا محروم کوئی نہیں جو رمضان کے مہینے کو پا کر اور اس کے اندر اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے۔ ثم قال، پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رغم انف عبد، یعنی جبریل نے کہا کہ رغم انف عبد ذکرت عنده فلم يصلي علیہ، کہ اس انسان کی بنا خاک آلود ہو جس کے پاس آپ کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے۔ تو جب بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں ضرور یعنی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، کیونکہ یعنی اس کے اندر بھی بد دعا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہی۔ فقلت آمین، تو میں نے کہا کہ آمین۔ ثم قال، پھر اس کے بعد میں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ رغم انف عبد ادرک والدیہ او احدہما فلم يدخل الجنہ یا فلم يدخل الجنہ، کہ اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو باحیات پائے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ بہترین طور پہ پیش آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اوپر فرض ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا اور والدین کی نافرمانی کو بڑے گناہوں میں شمار کیا۔ تو والدین کے ساتھ نافرمانی نہیں ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ یعنی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ انسان اونچی آواز سے بات بھی نہ کرے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ تو اف کہو اور نہیں ان کو ڈانٹو اور جھڑکو، بلکہ ان کی باتوں کو سنو اور خندہ پیشانی سے ان کے سامنے پیش آؤ اور جو کچھ بھی کہیں ان کے اوپر عمل کرو۔ اگر گناہ کے کام ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کی اطاعت و فرمانبرداری۔
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ تمہیں شرک کرنے پہ مجبور کرتے ہیں تو ایسی صورت میں تمہیں ان کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرنی، لیکن جہاں تک دنیاوی معاملہ ہے اگرچہ وہ مشرک ہیں، یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرک والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اور ہمارے والدین تو الحمدللہ مسلم ہیں، تو جب مشرک والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو، جبکہ وہ مشرک ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے دشمن ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ غیروں کی عبادت کرنے والے ہیں، تو جب ہمارے والدین مسلم ہیں اور مومن ہیں تو پھر ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت تو ان سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مشرک والدین ہیں اور برائی کے اوپر، شرک کے اوپر مجبور کرتے ہیں تو یہاں پہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری مت کرو، لیکن دنیاوی معاملات کے اندر حسن و سلوک کی جہاں تک بات ہے، برتاؤ کی بات ہے، معاملات کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آ۔ تو یہ تیسری چیز تھی۔ تو جو بھی انسان اگر اس مہینے کو پاتا ہے اور اس مہینے کو پا کر اگر اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرا لیتا تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے مطابق عبادت کرے تاکہ اس کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو، ورنہ اگر شریعت کے خلاف اگر بندہ عمل کرتا ہے تو اس عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں، وہی عمل معتبر ہے، وہی عمل قابل قبول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر عمرہ کرنا یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو جن کا نام ام سنان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ما منعکی ان تکونی حججتی معنا، کہ تمہیں ہمارے ساتھ حج کرنے سے کس چیز نے روک دیا؟ قالت نازحان کان لأبی فلان زوجها حج هو وابنه على احدهما وكان الاخر يسقي عليه غلامنا ارضا لنا، کہ ہمارے پاس دو ہی اونٹ تھے، ایک کے اوپر ابو فلان یعنی اپنے بچے کا نام لیتے ہوئے اپنے شوہر کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ابو فلان یعنی انہوں نے، میرے شوہر نے اور ان کے بیٹے نے اس کے اوپر حج کیا، اور دوسرے سے ہمارا جو غلام تھا وہ ہمارے کھیت کی سچائی کرتا تھا۔ فقال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے حج نہیں کر سکی تو رمضان کے اندر عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا حج کے برابر ہوتا ہے، اور دوسری روایت کے اندر ہے حجۃ معی، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ وفی لفظ لمسلم، اور مسلم شریف کے ایک لفظ کے اندر ہے فإذا جاء رمضان فاعتمری، کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس کے اندر عمرہ کر لینا، فإن عمرة فیہ تعدل حجۃ، اس لیے کہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ تو یہ ساری کی ساری روایتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا بہت ہی زیادہ فضل کا کام۔ حج کی فضیلت آپ کو معلوم ہے کہ بندہ اگر حج کرتا ہے تو اپنے گناہوں سے اس طریقے سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جس طرح سے وہ اپنی پیدائش کے دن تھا۔ تو اسی طریقے سے بندہ اگر رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو رمضان کے مہینے کے اندر عمرہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حج کے برابر ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر حج کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کے اندر روزہ رکھنا انسان کے لیے جنت کے اندر داخل ہونے کا سبب ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقال یا رسول اللہ ارأیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنہ، کہ اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے آپ کی، اگر میں نے فرض نمازیں پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے
اور جو چیزیں حلال ہیں ان کو حلال سمجھا اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو حرام سمجھا. وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْءٍ, اور اس کے اوپر کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا, کوئی بہت زیادہ میں نے عبادت نہیں کی, بلکہ وہی جو فرض عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو میں نے ادا کی اور حلال کو حلال سمجھا, حرام کو حرام سمجھا. أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ, تو کیا ان چیزوں کے کرنے کے سبب میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. قال واللہ لا ازید علی ذلک شیء, تو اس صحابی نے مزید تاکید کے لیے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کے اوپر کچھ بھی اضافہ نہیں کروں گا, یعنی جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں ان چیزوں کی میں پابندی کروں گا. تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بندہ یعنی فرائض کا اہتمام کرتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, روزے کا اہتمام کرتا ہے اور حلال کو حلال سمجھتا, حرام کو حرام سمجھتا, اپنے طور پہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام نہیں کرتا اور جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے کسی چیز کو حلال نہیں کرتا, تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسے جنت میں لے جانے کے لیے سبب ہے. اور حرام چیزوں میں سے تمباکو, سگریٹ, یہ ساری کی ساری چیزیں بھی حرام چیزوں کے اندر شامل ہیں. چنانچہ اس کو مکروہ کہہ کے بندہ اس کو حلال نہ کرے, اس لیے کہ اس کی حرمت ایک دو یعنی ذریعے سے نہیں بلکہ جن چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو یعنی نازل کیا, تو وہ ساری کی ساری چیزیں, وہ سارے کے سارے قواعد, وہ سارے کے سارے بنیادی مسائل ان چیزوں کی حرمت کے اوپر دلالت کرتی ہیں. سگریٹ کے اوپر, تمباکو کے اوپر, ان ساری چیزوں کی حرمت کے اوپر وہ ساری کی ساری چیزیں دلیل ہیں. اسی طریقے سے رمضان کے خصائص میں سے یہ ہے کہ بندہ تراویح کا اہتمام کرے, امام کے ساتھ تراویح کی نماز پابندی سے پڑھے, کیونکہ جو انسان امام کے ساتھ مکمل تراویح پڑھتا ہے تو اسے پوری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے, اسے پوری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے, اور قیام کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ مہینہ جو ہے تراویح کا مہینہ ہے, اس کے اندر پابندی کے ساتھ لوگوں کو امام کے ساتھ جو ہے تراویح کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کوئی بندہ جو ہے فرض نمازیں پڑھ کر تنہا بھی اگر پڑھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, لیکن امام کے ساتھ پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے اپنے زمانے میں, اپنی زندگی میں 3 راتوں کے اندر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن اس لیے نہیں نکلے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی بہت ہی زیادہ بھیڑ جمع ہو جا رہی ہے اور آپ کو خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دی جائے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے آپ چوتھے دن نہیں نکلے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب فرضیت والی بات رہ نہیں گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے ایک امام کے پیچھے سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیا. اور موطا امام مالک کی روایت سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا تھا. 8 رکعت کے اوپر انہوں نے اکٹھا کیا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت سے زیادہ کبھی بھی پڑھنا, یعنی 11 رکعت وطر کے ساتھ 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا ثابت نہیں ہے. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہ رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے, قیام نہیں کیا کرتے تھے. اور تو اس لیے جو ہے علماء کرام کہتے ہیں کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے اسے 11 رکعت ہی تراویح پڑھنی چاہیے. اور اگر کوئی بندہ 11 سے زیادہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس سے ممانعت نہیں ہے, اس کی وجہ سے جو ہے یعنی اختلاف نہیں ہونے چاہیے, بلکہ جو کوئی سنت کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے تو 11 رکعت سنت تراویح پڑھے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 سے زیادہ پڑھنا ثابت نہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے بھی جو لوگوں کو اکٹھا کیا تھا تو صحیح روایت کے مطابق, جیسا کہ موطا امام مالک کی روایت ہے, اس روایت کے مطابق اسی کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے 8 پلس وطر کے ساتھ
11 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ تو آج کے اس درس میں اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رمضان کا یہ مہینہ بار بار نصیب کرے اور اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہمیں گناہوں سے اس طریقے سے پاک صاف کر دے جس طرح سے کہ ہم اپنی ولادت کے دن تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو سب کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہماری بھی دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو جنت الفردوس کے اندر جس طرح سے ہمیں یہاں پہ اکٹھا کیا اسی طرح سے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ بال بچوں کے ساتھ اکٹھا کرنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔